السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، 1979 اور 1979 کے بعد ہونے والی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ کے ایک آرٹیکل میں ایک ایسی گفتگو کو چھیڑا جو کہ نہ صرف حقائق پر مبنی تھی بلکہ امریکہ کو اس کا ماضی یاد کروایا کہ کس طرح افغان وار اور خاص طور پر سوویت یونین وار میں کس طرح پاکستان کو فرنٹ لائن پہ رکھ کے مجاہدین کی بات کی گئی، ٹریننگز دی گئی، اور اس کے بعد 1983 میں رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو امریکہ بلایا اور ان کو وہاں پہ بلا کر اپنے بانیوں کے ساتھ جوڑا اور انہیں عظیم لوگ قرار دیا۔ اس کے بعد پھر ہماری ضرورت ختم ہو گئی اور ہم پہ سینکشنز لگا دی گئی، ہم پہ پابندیاں لگا دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9/11 کے بعد جب دوبارہ ہم نے ساتھ دیا تو وہی مجاہدین جو روس کے خلاف لڑتے رہے اور پھر بعد میں 50 ملیٹنٹس گروپ ہم پر حملہ آور ہوئے اور پاکستان میں 80,000 لوگوں کو شہید کیا، تب بھی آپ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈو مور کرے اور پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے اپنے خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ دی تھی اور اس دوران بڑے سوالات ہوئے اور پاکستان سے تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کی بات بھی کی۔ What could be the deal of best for پاکستان؟ یعنی اب پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا، کس طرح پاکستان اب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرے گا؟ اور وزیر اعظم نے واشنگٹن پوسٹ کے اس آرٹیکل میں امریکہ کی ناکامیوں کا ذکر بھی کیا، جہاں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے 3 لاکھ افواج کو ٹرینڈ کیا، $3 ٹریلین سے آپ نے زیادہ لگائے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کا اعتراف بھی بائیڈن نے خود کیا کہ کیسے پسپا ہوئی یہ فوج اور کیسے ناکامیوں کا سامنا کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا اب کیا پیرامیٹرز ہوں گے، کس طرح ہم اپنے تعلقات استوار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کردار ادا کیا ہے۔ ایک طرف دنیا اس کی معترف ہے، امریکہ تب معترف ہوتا ہے جب وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نکل جاتا ہے پھر پاکستان پر الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر خان علی شیرزئی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق سفیر ہیں اور تجزیہ کار بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ افغان امور کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ عمر خان علی شیرزئی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں، افغان امور کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طاہر خان صاحب نے ہمیں اسکائپ سے جوائن کیا ہے، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، افغانستان میں آپ موجود رہے ہیں۔ افغانستان کے زمینی حقائق کو آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے، اور اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنلی اس کی بھی بات کریں گے، اور اس وقت افغانستان کے اندر جو معاشی استحکام ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اس ریجن کے لیے، خطے کے لیے، اور آنے والے دنوں میں دہشت گردی کا خاتمہ کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ طاہر خان صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ امریکہ کو اپنی ناکامیوں کی وجوہات کا پتہ چلانا ہوگا، انہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ وہ کیوں ناکام ہوئے، یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ سلام آپ کو، آپ کے مہمانوں کو، آپ کے دیکھنے والوں کو۔ میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان کا بیان اس لیے درست ہے کہ برطانیہ کے ایک عہدیدار کا میں نے سنا کچھ دن پہلے کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا، تو ایک بحث تو چڑھ گئی ہے، ایک بحث تو شروع ہے کہ کیسے ہوا یہ۔ اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو پاکستان سے ابھی نارمل وہ تعلقات نہیں بنا رہے، تو شاید ان کا غصہ ہمارا ہے، لیکن پاکستانی رہنماؤں کا بہت پہلے سے، طالبان ابھی کابل میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ پاکستان میں ایک سوچ تھی یہاں پر عوام کی بھی اور لیڈروں کی بھی کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا، اسکیپ گوٹ یہ بنا رہے ہیں۔ تو وہی والی بات پاکستان میں جو تھی، خواہ وہ رہنماؤں کی طرف سے تھی، وزیر اعظم کی طرف سے تھی، لیکن وہ بات درست ثابت ہوئی۔ غلطیاں امریکہ کی اپنی ہیں، کیونکہ امریکہ ایک تو سب سے بڑی ناکام اسٹریٹجی یہی تھی کہ افغانستان میں آنا ہی غلطی تھی۔ جو اس وقت اسامہ بن لادن کے بنیاد پہ وہ افغانستان آئے تھے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا ایشو تھا اس وقت، کیونکہ ملا عمر نے تو کہا تھا، انہوں نے تجاویز دی تھی مختلف کہ ان پہ مقدمہ چلاتے ہیں پاکستانی اور افغان اور سعودی عرب یا کسی اور ملک کے علماء اس کا فیصلہ کرے، ان کی کوئی بھی تجویز نہیں مانی گئی۔ تو اس وجہ سے پھر امریکہ نے کہا کہ وہ طالبان کو سزا دیتے ہیں۔ تو سزا دینے میں اس وقت پاکستان کا موقف بھی تھا کہ اگر آپ کا آپریشن ہو بھی ملٹری،
طالبان کے خلاف تو وہ بہت محدود ہو، وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو، لیکن وہ 20 سال پہ چلا گیا. تو امریکہ کا تو یہ خیال تھا کہ وہ طالبان کو یا دیگر مزاحمتی گروپس کو وہ شکست دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. مزاحمت شروع ہوئی پشتون ایریا سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو طالبان نے کابل میں کنٹرول کیا تو انہوں نے، ان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ شمال سے انہوں نے شروع کیا، جو نان پشتون ایریا ہے کندوز سے شروع کیا. کندوز 2015 اور 16 میں بھی طالبان نے لیا تھا، اور سب سے پہلے کندوز لیا، اور پھر ہوتے ہوتے پورا شمال لے کر کے پھر آگے جنوب میں ایران کے سرحد کے قریب جو 3 صوبے تھے ان پہ قبضہ کیا. پشتون میں تو بعد میں آئے تھے. کندہار اور ہیلمند میں تو لڑائی بھی تھوڑی سی ہوئی تھی، وہاں تو لڑائی نہیں ہوئی، بغیر اس کے سرنڈر کر گئے. تو امریکہ کو یہ جو وزیر اعظم نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کو یہ جو شکست ان کو ہوئی ہے، نہ صرف امریکہ کو، ان کو اتحادیوں کو، باوجود کے تمام ان کے جو، اور پھر انہوں نے جو فوج ٹرین کی تھی، افغان فورسز جو تربیت کی تھی 20 سال، اور بلینز آف ڈالر ان پہ خرچ کیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ یہ درست ہے کہ انہوں نے کافی نے سرنڈر خود کیا ہے، وہاں پر جو گورنمنٹ گورنرز تھے یا جو بھی تھے. لیکن جو بائیڈن تو ان کو سرنڈر سے چند دن پہلے بار بار، یہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں، پیغور دیتا رہا، اور ان کو کہتا رہا کہ آپ جنگ لڑیں، ہم نے تو آپ کو بنایا، 3 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو تربیت دی، آپ کو، آپ پہ بلینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں، لیکن لڑائی تو پھر انہوں نے لڑنی تھی، لیکن وہ نہیں لڑ سکے. تو لہٰذا امریکہ کی اپنی اسٹریٹجی بھی ناکام، امریکہ کی تربیت یافتہ فوج بھی، سیکیورٹی فورسز بھی ایک گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. اچھا تو طاہر خان بالکل صحیح صاحب کہا ہے یہ کہ بتائیے گا، طاہر خان امریکیوں صاحب کو دوحہ پاکستان پہ یا ایگریمنٹ، کسی اور پہ الزام سے پہلے خود سوچنا چاہیے کہ غلطیاں کہاں ہوئی ہیں ان سے. ٹھیک ہے طاہر خان صاحب، دوحہ ایگریمنٹ کا ایک دستاویز ہے، اس کو ہم تاریخی دستاویز بھی کہیں گے، کیونکہ اس کے اقتباسات اور دیگر جو ڈیلز ہوئی ہیں وہ منظر عام پہ ڈیفینیٹلی ایک دن آئیں گی، بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی. آپ نہیں سمجھتے کہ دوحہ ایگریمنٹ اگر منظر عام پر آ جائے تو امریکہ کو اپنی ناکامیوں کی وجوہات بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گی، اور وہ اسی اپنی دستاویز سے، یہی سوال میں بریک کے بعد آپ سے کروں گا، مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دوحہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، آخری ایگریمنٹ جو ہوا ہے جس میں مئی میں وڈرال کی بات کی گئی تھی، اس میں کن شرائط کے تحت جو ہے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کی افغانستان میں ناکامیوں کی وجوہات پر ہم بات کر رہے ہیں. طاہر خان صاحب آپ بات کر رہے تھے, میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے, وہ دوحہ ایگریمنٹ اگر منظر عام پر آیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ بہت ایکسپوز ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ نے تمام شرائط بھی مانی ہیں اور کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں جو ان معاملات کو بڑے باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر کابل فال کا ذکر بھی موجود ہے. کابل پر طالبان کب آئیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا بائیڈن نے کہا نہیں جی 3 ماہ میں آئیں گے, کچھ اور جو وہاں کے ماہرین تھے وہ کہتے نہیں 6 ماہ لگیں گے, اور اچانک کابل فال ہو گیا. تو ظلم خلیلزاد بھی آج کل منظر عام پر نہیں نظر آ رہے ہیں. طاہر خان صاحب نہیں, ظلم خلیلزاد تو خیر منظر عام پہ آ رہے ہیں جی, اور بڑا ایکٹیو بھی ہے. سوال مجھ سے کیا آپ نے؟ جی طاہر خان صاحب. اچھا ٹھیک ہے, وہ میری آواز واپس ایکو آ رہی تھی تو اس وجہ. جی جی زلمے خلیلزاد بالکل منظر عام پہ آ رہے ہیں آج کل تو, بلکہ وہ زیادہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. ابھی امریکہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان کا بھی جو سارا بلیم ہے وہ افغان حکومت پہ ہے, اور ان کے پاس کافی ساری چیزیں ہوں گی بھی جو بعد میں پتہ چلے گا کہ کیسے سلسلہ ناکام ہو گیا. مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. دوحہ ایگریمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی بھی مجبوری تھی, امریکہ نے نکل جانا تھا. امریکہ نے 2018 میں تو یہ شروع ہوئی اکتوبر میں مذاکرات زلمی خلیلزاد کے ساتھ, لیکن امریکہ نے 2015 میں بھی کوشش کی تھی طالبان کے ساتھ. اس وقت لڑائی بہت زیادہ تیز تھی. رچرڈ اولسن نے ان سے ملاقاتیں کی تھی. بعد میں پھر جولائی میں 2018 میں جب زلمی خلیلزاد کی تقرر نہیں ہوئی تھی تو ایلس ویل صاحبہ جو تھی, جو ڈپٹی فورن سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی امریکہ کی, ان کا بھی طالبان سے مذاکرات ہوئے تھے. ایک نشست ہوئی تھی, بڑی تلخ تھی وہ نشست, جو مجھے ایک مذاکرات کار نے طالبان کا بتایا تھا. انہوں نے دھمکیاں دی تھی. شیر عباس تانکزئی اس وقت لیڈ کر رہے تھے ان کی ٹیم کو. تو امریکہ کے ساتھ جو, بلکہ امریکہ نے جب زلمی خلیلزاد نے بات چیت شروع کی تھی تو ان کا خیال تھا کہ طالبان کابل حکومت سے براہ راست شروع کری. یہ ان کی پہلی تجویز تھی, طالبان نے نہیں مانی. پھر انہوں نے کہا کہ تینوں امریکہ, طالبان اور افغان حکومت مذاکرات کریں گے, لیکن وہ بھی طالبان نے بالآخر, کیونکہ امریکہ نے وہاں سے جانا تھا, ان کو یہ معلوم تھا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے ان کے لیے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو دوحہ معاہدے کی چیزیں تو آ جائیں گی, لیکن اگر ایکسپوز تو ہو گیا ہے امریکہ, اب اور کس طرح ایکسپوز ہونا ہے کہ آپ, مطلب ہے کہ آپ کو نکلنا پڑا. طالبان پہلے سے مضبوط ہو گئے, جب آپ نکل رہے تھے تو طالبان تو, امریکہ تو 31 اگست کو نکلا ہے اور طالبان تو 15 اگست کو کابل میں پہنچ گئے تھے, ان کی موجودگی میں وہاں پر پہنچ گئے تھے. تو میرے خیال میں امریکہ کی سب اسٹریٹجی ناکام ہوئی, اور یہ امریکیوں کو بھی پوچھنا چاہیے اپنے لیڈرشپ سے کہ یہ کیا ہوا. یہ جو اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی تھی, اور یہ کبھی کبھی دھمکیاں دیتے ہیں. ابھی بھی صدر ٹرمپ 2 دن پہلے بولے کہ کافی ساری کہ ہم نے یہ کہا تھا طالبان سے, وہ کہا تھا. میرے خیال میں وہ سارا ان کی بس ناکام ہو گئی. اور یہ اب دیکھنا ہے کہ آیا امریکی عوام اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, بلکہ اس میں تو ایک اور بات بھی تھی. میں علی خان شیرزئی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. عمر خان صاحب, یہ بات بھی وہاں پہ ہوئی تھی کہ طالبان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم کچھ اپنے فوجی اڈے وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں, امریکہ نے کہا تھا. تو جواب میں طالبان کے نمائندوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے واشنگٹن میں 1-2 اڈے بنانے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا. تو ان کو وہاں پہ یہ جواب بھی مل گیا تھا. طاہر خان صاحب نے بھی بالکل درست کہا کہ امریکہ کی مجبوری بھی تھی, وہ ناکام ہوا, ایکسپوز ہوا, پوری دنیا نے دیکھی, لیکن ملبہ پاکستان پہ کیسے ڈالا. اور میں آپ سے کیونکہ سوال بھی کروں گا شیرزئی صاحب, لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی کنٹریبیوشن کا, پاکستان کی قربانیوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے عدم استحکام سے پاکستان میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, اس پہ بات کی ہے. پہلے وہ سنیے. The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. 80,000 Pakistanis died. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. جی ویلکم بیک. عمر خان شیرزئی صاحب, کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ طاہر خان نے بالکل صحیح کہا, امریکہ کو بالآخر وہاں سے نکلنا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکن جو فوج تھی جو وہاں لڑ رہی تھی, ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی کاز تھی نہیں. وہ تو جو بیچارے وہاں امریکہ کے فوج جو تھی وہ تو صرف وہ چونکہ وہاں ڈالر وغیرہ زیادہ ملتے تھے تو اس وجہ سے وہاں جاتے تھے, لیکن مور دین 30% یہاں سے افغانستان سے واپس جا کے پھر خودکشیاں بھی کرتے تھے, جو کہ بائیڈن نے خود بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو امریکہ کو تو بہرحال وہاں سے جانا تھا, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کاز تھا ہی نہیں, اور ان کے سپاہی یا ان کی فوج اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ طالبان کا مقابلہ کرے, جو کہ کاز کے لیے لڑ رہے تھے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم شہید ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم زندہ رہ جاتے ہیں تو غازی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کا کوئی بھی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میں نے جیسے پہلے ہی کئی دفعہ کہا تھا کہ امریکہ کی یہ جو چڑھائی افغانستان پر تھی, دراصل اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں سے جو جذبہ جہاد ہے, جو کہ اس وقت دنیا کے صرف اسی خطے میں ایگزسٹ کر رہا ہے, کہ اس کو ختم کیا جائے. ان کو اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے کوئی اتنی بڑی آپریشن کی ضرورت نہیں تھی, اس کو وہ ایک ڈرون حملے سے بھی مار سکتے تھے, یا باقی جو ان کے ساتھ پولیٹیکل آبجیکٹو بھی تھا, ذرائع تھے, ایک پولیٹیکل آبجیکٹو بھی تھا. تو لیکن جو اصل جو یہودیوں کا وہ بھی ہے کہ جو اصل امریکہ کو وہ خوف ہے, وہ نہ ہمارے ایٹم بم سے ہے نہ کسی اور سے ہے, وہ ہمارے جذبہ جہاد سے ہے. اور اس وجہ سے اب ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں یا مدرسوں میں بھی کوشش ہی کی جاتی ہے کہ جہاد کے متعلق جتنی بھی ریلیونٹ قرآن کے آیاتیں ہیں یا وہ ہیں تعلیمات ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے. تو بنیادی وجہ جو امریکہ چاہتی تھی یا یہود چاہتے تھے وہ یہ تھے کہ یہاں سے یہ جو تھوڑی سی جماعت طالبان کی تھی یا پختونوں کی جماعت تھی, کہ اس کو ختم کر کے اور جذبہ جہاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. لیکن جس کا اللہ حافظ و ناصر ہو اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, بڑی اہم بات کی ہے. ایک تو جذبہ جہاد کی بات کریں ہیں یا فریڈم فائٹ کی ہم بات کریں, تو فریڈم فائٹرز نے جو کچھ پوری دنیا میں کیا اور امہ کا بالخصوص اس میں جو کنٹریبیوشن ہے, ایوری بڈی نوز کہ کیا ہوا. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, طالبان اتنے منظم, اور طاہر خان صاحب سے اس حوالے سے ہم پہلے بھی بار بار بات کرتے رہے, طالبان کے حوالے سے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے طاہر خان صاحب بڑے باخبر رہے ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ قندوز سے انہوں نے سٹارٹ لیا, شمالی ایریا سے, پھر وہ کس طرح پہنچتے ہیں رشید دوستم کے محل تک پہنچتے ہیں, پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بدخشان کے دارالحکومت پر جو ہے وہ فوری طور پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اور اچانک یہاں پہ بائیڈن اپنی سپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی 2 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کابل میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ طالبان بڑے منظم دکھائی دیے, جبکہ امریکہ جس نے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ کیا اور مئی میں وڈرال کی بات کی, پھر اس کو سپٹمبر تک ایکسٹینڈ کیا گیا, اس کے باوجود بھی, جبکہ یہ سلسلہ اس سے پہلے جو تھا وہ 2013 میں امریکہ نے مئی 2013 میں وڈرال کا فیصلہ کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اندیا دیا تھا کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں گے. مطلب یہ کیسی کریڈیبلٹی ہے, اور یہ کس طرح جو ہے نا امریکہ نے یہ سب ڈیل کیا, اتنی پسپائی اور اتنی ناکامی, اور اب ملبہ سارا پاکستان پہ. بہت شکریہ. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو انفارچونیٹلی ایک سپر پاور تو ہے, اور ان کی جو ملٹری انڈسٹریل مشین ہے بہت بھاری بھی ہے اور کافی حاوی بھی ہے دنیا پر. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ ہر کسی کا نیبر بھی ہے. اور چوتھی بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ جب اپنے انبریڈل پاور کے استعمال پر آ جاتے ہیں تو وہ پھر وحشی بھی ہے, اور ان کے سامنے پھر نہ انسانیت ہوتی ہے, نہ جمہوریت ہوتی ہے, نہ بچوں اور عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں, اور نہ ملکوں کی ساورینٹی ہوتی ہے, اور نہ وہاں پر کوئی حکمرانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو ایک نیو ورلڈ آرڈر میں وہ سمیٹنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کلیش آف سیولائزیشن کو اپنا ایک ایشو یا نیریٹو بنا لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اتنے دھمکی آمیز طور سے آ جاتی ہے کہ ایون پاکستان کو جو دھمکی دی گئی تھی کہ وی ول ٹیک یو ٹو دا اسٹون ایج, یا یو آر ود اس اور یو آر ود دیم, تو یہ چیزیں ہو رہی تھی. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ
ظاہر ہے کہ افغانستان پہلے بھی امپائر کا ایک قبرستان تھا اور اس میں ایک نیا کتبہ لگ گیا جو کہ وہ امریکہ کا تھا اور ساتھ ساتھ نیٹو کا لگ گیا. لیکن بات یہ آ جاتی کہ انہوں نے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے یہ 20 سال ان کو 4 صدور میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کب نکلنا ہے. اوباما نے تو کہا تھی 13-12 میں کہ ہم نے نکلنا ہے. ڈرا ڈاؤن دو دفعہ اعلان کیا. ڈرا ڈاؤن اس کا نام دیا. پھر اس کے بعد پھر سرچ پر چلے گئے ٹرمپ کے زمانے میں, اور سرچ کے بعد پھر دوبارہ پھر ایک سخت سپیچ اس نے اگست میں کی اور پاکستان کو پھر $33 بلین کا تانا بھی دیا کہ انہوں نے یہ پیسے کھا لیے اور ہماری مدد بھی نہیں کی. اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں. 18 مہینے مذاکرات چلتے ہیں, ان میں ان کا پینٹاگن, ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جو پریزیڈنٹ, اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ نے یہ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹاپ ایڈیز کے ساتھ یہ سب شامل تھے, تقریباً 3 دن مذاکرات کیے اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو معاہدہ کیا. اب یہ معاہدہ طالبان کے ساتھ 18 مہینے بات چیت کے بعد, بڑی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے بعد پاکستان کی سہولت کاری کے ساتھ وجود میں آیا. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک بات اس میں بڑی اہم ہے, اس معاہدے کی جو آپ نے بات کی, سب اس چیز کے منتظر تھے کہ کہیں سیز فائر پر ایگریمنٹ پر سائن ہو جائے. آخر تک سیز فائر پر سائن نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود طالبان نے امریکی افواج پر اور نیٹو پر حملہ نہیں کیا. دیکھ لو, طالبان نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر لی. انہوں نے 3 طریقے سے اسٹیبلش کر لی. ایک جو معاہدہ ہوا اس پر منوانہ عمل کیا, حالانکہ امریکہ نے کئی بار اس کو وائلیٹ کیا. ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں, افغان حکومت نے بھی کیا سر, پرزنرز کو بھی رہا نہیں کیا. پرزنرز کو بھی رہا نہیں کیا. 7,000 جو ریلیز کرنے تھے اور 5,000 کو بڑا ڈیلے کیا. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان نے اس کے طالبان نے اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی اس کو کیش کیا, اور وہ کیش اس طریقے سے کیا. آپ نے جو بات کی کندوز اور ادھر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان آن گراؤنڈ جو ان کا رورل افغانستان ہے وہاں پر ان کا وجود بھی تھا, ان کا جسٹس سسٹم بھی تھا, اس کا پریزنس بھی تھا, اور ان کی شیڈو گورنمنٹ بھی تھی. یہ ایک آسپیکٹ تھا. دوسرا آسپیکٹ ان کا ملٹری بلٹس کریک تھا, اور وہ بلٹس کریک 7,500 کلومیٹر پر پورے افغانستان کے احاطے پر پھیلا ہوا تھا. یہ پیدل تھا, یہ موٹر سائیکل پر تھا, یہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹرک پر, یا آپ سمجھ لیں کہ ایک پک اپ پر تھا. لیکن یہ دنیا کے تاریخ میں ایک ایسا بلٹس کریک ہے کہ 11 دن کے اندر 11,500 کلومیٹر کو سبڈیو کرانا, اور وہاں پر 3.5 لاکھ فوج, جس کو امریکہ, آسٹریلیا, انڈیا, برطانیہ, جرمنی, فرانس, سب نے ان کو ٹرین کر رکھا تھا, اور بہترین ویپن دیے تھے. جو کچھ ان کے ماڈرن ایکوپمنٹ تھے, آخر میں فورسز نے وہی ویپن اٹھا کے طالبان کے حوالے کر دیے, سرنڈر بھی کر دیا. دیکھ لو, دنیا کی سب سے بڑی ویپنری وہ ان کے پاس تھی, لیکن وہ سرنڈر. اچھا, اس میں ایک نقطہ یہ جو تاریخ میں لکھا جائے گا ملٹری ہسٹری میں, اس سے جو سوال اٹھتے ہیں یا جو وہ ہیں, نمبر 1, امریکہ کو ایک چیز کی پڑی ہوتی کہ کس سپیڈ سے ہم نکلے. ایک تو یہ تھا, سپیڈ ان کے سر پر سوار تھا, یہ نہیں سوار تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے الائز ان کے ساتھ نہیں تھے, پہلے بھی, اب بھی پارلیمنٹ اور یورپین پارلیمنٹ کے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اور تیسری بات یہ کہ خود بلنکن نے جو ٹیسٹمنی دی تھی اس میں بتایا ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں وڈرال دیا تھا, پلان نہیں دیا تھا. اگر پلان نہیں تھا تو پاکستان کو کیسے. اچھا, یہ بڑی ایک تو پیشہ ورانہ اور کریڈیبلٹی پر جو سوالات اٹھتے ہیں, لیکن ایک اور یہ جو طاقت کا منبع ہم کہتے ہیں امریکہ کو, اور دنیا میں سب سے زیادہ اسلحے کی فروخت اور آرم ریس میں جو لیڈ کر رہا ہے امریکہ ہے. طاہر خان صاحب, بین البر اعظمی بم کہا, مدر آف آل بم بھی استعمال کیا گیا افغانستان میں, اور 9/11 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مطلب فضائی حملے بھی افغانستان پہ کیے گئے. اس کے باوجود بھی افغانستان پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا طاہر خان صاحب, اشرف غنی بھی بارہا اس چیز کا اعتراف کرتے رہے, حامد کرزئی بھی بارہا اعتراف کرتے رہے, کہتے رہے کہ افغانستان کے 60% ایریا پر ہماری ریٹ ہی نہیں ہے, جب پاکستان کہتا تھا کہ پکتیکا, ننگرہار اور نورستان اور ان ایریا سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ان کی موجودگی میں بھی یہ حال تھا. اب طالبان سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ فوری طور پر دہشت گردی ختم کر دیں, فوری طور پر آپ سب کو ان کے حقوق دلا دیں, تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسا ڈکٹیٹ کرنے کے مترادف ہے جسے طالبان نے پہلے بھی تسلیم نہیں کیا؟ طاہر خان صاحب, طالبان کا جو مکمل کنٹرول ہے اس کے تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے.
15 اگست کو گئے تھے، تو لہٰذا اتنا جلدی، اور پھر افغانستان میں 20 سال تک جنگ رہی، بلکہ 40 سال تک. لیکن چلو روس والا چھوڑ کر کے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لیکن 20 سالہ جنگ میں تو وہاں پر تباہی ہوئی ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے افغانستان میں، اگر لوگ پوچھے سوال کہ کیا ہوا ہے، تو مثلا میں ابھی جب کابل میں تھا تو بامیان ہم جا رہے تھے. بامیان جو ہمارے پاس جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ دونوں بامیان کے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سالوں سالوں سے بامیان نہیں آئے تھے، کابل میں وہ رہتے تھے، لیکن اب وہ بامیان جا سکتے ہیں. اب بندہ بامیان اس وقت، کیونکہ میدان وردک ایک صوبہ ہے جہاں سے کابل کے بعد وہاں سے جانا پڑتا ہے، تو وہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی کابل سے جا کر کے بامیان خود بڑا پرامن تھا، لیکن وہاں جانا مشکل تھا. تو یہ جنگ ختم ہو گئی. صاحب بھی ہمیں کہتے تھے کابل میں جو دوست ہے کہ ہم دفتر سے، گھر سے دفتر جاتے تھے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے. یہ سب سے بڑی چیز تھا، اور دنیا کو ان کا ویلکم کرنا چاہیے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور لوگوں میں وہ خوف نہیں رہا. اب طالبان پہ اتنا دباؤ ڈالنا، سب سے پہلے تو کہ طالبان افغانستان کے آپ نے 9.5 ارب ڈالر افغانستان کا پیسہ آپ نے منجمد کیا امریکہ نے. امریکہ کے اعلان کے بعد IMF نے ان کا پیسہ روک لیا، ورلڈ بینک نے ان کا پیسہ روک لیا. اور یہ تو ابھی بلکہ تازہ تصویر میرے سامنے ہے کہ جو کچھ ملین ڈالر ان کو ملے ہیں مختلف صوبوں میں. پنشیر بھی ہے اس میں، لوگر بھی ہے اس میں، پکتیا بھی ہے. آج سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر کافی ساری ہے. وہ اسٹیٹ بینک کو انہوں نے حوالے کر دیا جو افغانستان کا ملی بینک ہے. تو لہٰذا اور اس لیے پاکستان کا موقف بالکل درست ہے. پاکستان تسلیم کرنے کی بات نہیں کر رہا طالبان کی، کیونکہ وزیر اعظم کے خود بھی شرائط آئے ہیں سامنے. لیکن پاکستان کا یہ موقف درست ہے کہ بجائے کہ طالبان پہ آپ دباؤ ڈالیں، طالبان کے ساتھ آپ انگیج کریں. طالبان ابھی روس اور چین کے نمائندے بھی پاکستان لے گیا تھا کابل، تاکہ ان کی بات، وہ اپنی بات بھی طالبان سے کریں. اور ملا حسن سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کے اچھے مشورے دیے ہیں کہ آپ مغرب سے کلیش نہ لیں، وہ امریکہ سے تعلقات خراب نہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان تو بار بار کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات، اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. لیکن اب امریکہ پتہ نہیں کب، کیونکہ یہ پیسہ جو روکا گیا ہے اس میں 3 ارب ڈالر میں نے کابل میں تاجروں سے سنا کہ یہ پیسہ ان کا ہے. اگر تاجروں کے پاس درآمدات کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو پھر تو وہاں قلت ہو جائے گی. اور پہلے سے وہاں پر جو پابندیاں افغانستان کی موجودہ حکومت پہ ہے، تو لہٰذا یہ میرے خیال میں مغرب ٹھیک نہیں کر رہا افغانستان کے ساتھ، کیونکہ آپ طالبان کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ وہاں پر افغان عوام کو. اور تاجر کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیسہ ان کو دو تاکہ وہ درآمدات کرے، وہ امپورٹ کرے. اگر امپورٹ نہیں ہوگا چیزوں کا تو وہاں قلت ہوگی. اب پاکستان نے جو افغانستان کا جو مین ایکسپورٹ ہے اس میں تو تازہ میوہ ہے، اس میں سبزیاں ہیں، اس میں ڈرائی فروٹ ہے، اور اس میں ٹھیک ہے دیگر بھی ہے. لیکن جو ابھی وہاں پر سیزن ہے تازہ میووں کا، تو پاکستان نے کیا کہ پاکستان نے ڈیوٹی بالکل صفر کر دی ہے وہاں پر تاجروں کے لیے. پاکستان یہ کر سکتا ہے پاکستان. لیکن اب اگر امریکہ نہیں کرے گا، مغرب نہیں کرے گا، اور افغانستان کا اپنا پیسہ منجمد کرے گا، تو پھر تو افغانستان کو آپ ایک اور بحران کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اگر اگر ناراض آپ طالبان سے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ تو عوام متاثر ہوں گے اس سے. ٹھیک ہے طاہر خان صاحب، میں آتا ہوں آپ کی طرف. شیرزئی صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح طاہر خان بھی یہ کہہ رہے تھے، اس کا مطلب تو ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، افغانستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے. خود بائیڈن کہتے ہیں ہم نیشن بلڈنگ کے لیے آئے نہیں تھے، ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آئے تھے اور ہم نے دہشت گردی ختم کر لی. اب کیا ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کر دی، یا کچھ دہشت گردوں کو وہاں سے واپس بھی منگوا لیا جو افغانستان کے اندر موجود تھے، پھر داعش خراسان کی شکل میں حملہ آور ہوئے؟ تو امریکہ کی ول کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ $9 بلین کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کل کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے افغانستان کو دیے جائیں. افغانستان میں عدم استحکام ہے، اور جس طرح طاہر خان صاحب نے ابھی کہا کہ وہاں پہ ابھی سیزن ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کئی کسان جو ہے وہاں سے چھوڑ گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا لینڈز کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور وہاں کا ان کا ایگریکلچر جو ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ این ایکسکیوز از گڈ انف فار این ایول ڈوئر. اصل میں امریکہ کے پہلے ہی سے جو وہاں پہ وہ حملہ کر رہے تھے، ان کے ارادے جو ہیں نا وہ صحیح نہیں تھے. وہ کچھ، جیسے میں نے پہلے ہی کہا، ان کا ارادہ کچھ اور تھا، نام کچھ اور دے رہے تھے، جو کہ ہمیشہ انفارچونیٹلی امریکہ کی جو منافقت کی پالیسی ہے وہ ہمیشہ بڑی کلیئر ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہوئے بھی ہم پھر بھی ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم چھوٹے ملک ہیں
اور امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ طاقت کا تعلق ہے تو اب ایک اور محاورہ ہے, کہتا ہے کہ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن وچ از امپورٹنٹ. اٹ از ناٹ دا گن اٹ سیلف وچ از امپورٹنٹ بٹ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن وچ از امپورٹنٹ. تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ طالبان کے ساتھ اگر ٹوٹے پوٹے جو ہتھیار تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن ویپنز تھے ان کا کیا حشر کر دیا. تو یہ ایک انسان کی ول ہوتی ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے جو کہ لڑتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو فتح یا شکست حاصل ہوتی ہے. امریکہ نے نہ خود یہ ساری دنیا کو ہیومن رائٹس کی درس دیتا ہے, لیکن جب یہ افغانستان میں تھے تو انہوں نے اور آسٹریلینز نے اور باقی جو اتحادی فوج تھے انہوں نے اتنے ظلم وہاں پہ کیے ہیں کہ انشاءاللہ تاریخ کبھی اس کو نہیں بھولے گی, اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جب یہ آکوپیشن فورسز تھے تو انہوں نے کون سے ہیومن رائٹس کا خیال رکھا ہے. جبکہ ابھی طالبان کی حکومت کے جمع 2 دن ہی ہو گئے ہیں اور ابھی سے ان سے توقعات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ روم بلکہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, یہ وقت لگے گا. لیکن جہاں تک چونکہ طالبان کی پوزیشنز کو میں جانتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ جب میں کونسل جنرل تھا قندھار میں کام کیا ہے, ان کے عزم اور ان کی ایمان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. انشاءاللہ افغانستان کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ امن ہے. اب طالبان کے آنے کے بعد یہ جو اتنے بڑے آرمی نے بھی سرنڈر کر دیا اور عوام بھی ویلکم کر رہے ہیں, وہ امریکہ کے اور اس اتحادی فوج کے مظالم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ جس طرح ویلکم انہیں کیا گیا, اور جس طرح طاہر خان بھی کہہ رہے تھے کہ وہ قندوز ماضی میں بھی آئے تھے لیکن اس دفعہ قندوز میں جتنی جلدی سے اور پھر وہ کابل تک پہنچے ہیں تو کئی ان کی صفوں میں جو ہے وہ ازبک بھی شامل ہوئے, تاجک بھی شامل ہوئے, دیگر جو ہے شمالی جو سائڈ کے تھے وہ بھی شامل ہوئے. میں نے کئی افغانوں کی انٹرویو سنی ہیں اور وہ اتنے خوش تھے طالبان کے سے, بلکہ پاکستان سے بہت سے جو افغان تھے وہ واپس چلے گئے طالبان کے آنے کے بعد کہ اب ہمارے ملک میں اصل امن ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت تھی ملا عمر ایک فرمان جاری کرتا تھا تو افغانستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ اس فرمان کو وائلیٹ کر لے. جس طرح انہوں نے افیم کی کاسٹ کو بالکل سٹاپ کیا ہوا تھا کہ کوئی ایک پتہ بھی افیم کا نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. امریکہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم یہ اوپیم اور پاپی کلٹیویشن کے مخالف ہیں, لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اس کو ختم کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے. بالکل. تو عجیب قسم کی کنٹراڈکٹری ابھی تو انکشافات مزید بھی ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ اگر اسی پالیسی پر عمل پیرا رہا تو طالبان مجبور ہو جائیں گے, دنیا ایک بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی. یقیناً چائنا, رشیا اور پاکستان یا اسٹیٹس جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک الگ بلاک بنا دیں جو کہ میرے خیال میں امریکہ کے لیے موت کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے انکشافات بھی ہونے جا رہے ہیں, لیکن تبدیلیاں جس طرح آ رہی ہیں اوورآل جو ورلڈ وائڈ تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اوکس کا دیکھا ہم نے, پھر یہ کوارڈ کا ہم نے دیکھا, پھر یہ G7 میں کس طرح سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا, اب یہاں پر بھی کیونکہ افغانستان گزرگاہ ہے, ٹاپی نے آنا ہے اور پھر ذبیح اللہ مجاہد نے اور طالبان اعتراف بھی کر چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں برملا کہ ہم ٹاپی کو مکمل ہونے دیں گے, ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام چاہتے ہیں. سی پیک پر ذبیح اللہ مجاہد نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم بھی سی پیک میں شراکت دار بننا چاہتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں غیر معمولی فیصلے بھی ابھی کرنے ہیں, خطرات کے بادل ابھی ہم پہ مزید منڈلائیں گے کیونکہ یہ اگر خطہ معاشی انقلاب کی جانب بڑھ گیا, ریجنل کنیکٹیوٹی اور 2030 تک سی پیک کے دیگر منصوبے مکمل ہو گئے تو اتنا ہی انٹیلیجنس نیٹ ورک جیسے ماضی میں 2013 میں بھی 14 میں بھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ 36 ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں زیادہ احتیاط کرنی ہے, ہمیں زیادہ کانشیس ہونا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا اور خصوصی طور پر آج کل اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے پاکستان کا. میں جو سمجھتا ہوں پاکستان کی پالیسی میں, کیونکہ
پاکستان اگر ایک طرف پر وکٹم پہ پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے وکٹم ہے، لیکن یہ وکٹم کارڈ دنیا کے کانشس بہت سویا ہوا ہے. یہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات ہوتی ہے، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ لاکھ دفعہ کہے کہ انڈیا وائلیشنز کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن انڈیا وہی زبان سمجھتا ہے جو کہ جس کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہیے. جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے تو دوسرا پاکستان یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. اب جو آپ نے سوال کیا آگے کی طرف دیکھنا ہے. آگے کی طرف دیکھنے کے لیے ایک تو آپ کے پاس ایک سٹرانگ نیریٹو ہو، جو ہم نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اقوام متحدہ کے خطاب میں بھی کہا، مضمون بھی لکھا، اس کے علاوہ قریشی صاحب ادھر گئے تھے اس نے بھی کہا. لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑا پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو پرسو کرنا ہے. ری ایکٹیو موڈ میں نہیں رہنا ہے، پرو ایکٹیو موڈ میں رہنا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وکٹم، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا کہ اس وکٹمائزیشن کا محرک کون ہے. وہ امریکہ تھا اور ناٹو تھا جو وہ یہاں پر. تیسری بات یہ آ جاتی ہے دنیا کے سامنے سب سے بڑے جو یہ بنتے ہیں انسانی حقوق کے علمبردار، کسی یورپ ملک نے اور اسپیشلی امریکہ نے 9/11 کے بعد کتنے ملکوں کو تاراج کیا. افغانستان کو کر دیا، عراق کو کر دیا، لیبیا کو کر دیا، اس کے لبنان کو، سیریا کو، سب کو کر لیا. اب کیا 3000 کی کیجوالٹیز تھی، وہ بھی کنسپریسی تھیوری میں کہ 9/11 کس نے کیا تھا. لیکن دوسری طرف طالبان کے انسانی حقوق دیکھ لو کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا، جنرل منسٹری، اور اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. یہ ہے انسانی حقوق اور انسانی جو کہ میرے خیال میں فتح. لیکن معیار یہ نہیں ہے انسانی حقوق کا، کوئی اور معیار بتایا جاتا ہے سر. وہ لبرلزم کی بات کرتے ہیں، لبرل ذرا پروگریسو سوچ کی بات کرتے ہیں. پردہ چاہیے، اگر بے پردہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو پرانا والا کابل چاہیے سر، ان کو پرانا والا کابل. اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو طالبان کو اتنے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کی وہ سیکیورٹی انوائرمنٹس وہ نہیں ہے جو کہ 4.5-5 بلین اس پر لگائے جاتے تھے. اب وہ خود سیکیورٹی سنبھال رہے ہیں لائن آرڈر والا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو صرف ایک انسانی حقوق کے لحاظ سے ان کے خوراک کی ضرورت ہے، میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، اور جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر جو چلانے کے لیے تنخواہ کی ضرورت ہے. اور یہ طالبان اگر ان کے یہ $10 بلین ریلیز ہو جائے تو میرے خیال میں 3 سال کے لیے ان کی حکومت اس پر چل سکتی ہے. اگلی طالبان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ طالبان کے اس نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ریجن ہے، اس میں ہمارا نیریٹو چلے گا، امریکہ یورپ کا نیریٹو نہیں چلے گا. اور امریکہ نے اپنے پتے دکھا دیے جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے تعلقات کو یا انگیجمنٹ کو ریوزٹ کریں گے. انہوں نے ریوزٹ کر دیا، انہوں نے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا دیا. اور دوسری بات اس کو چائنا کے خلاف جو آپ کا سب سے بڑا اتحادی ہے اس کے خلاف اس کو پچ کر دیا اور ایک بلورک کے طور پر اس کے استعمال کر رہا ہے. ریجن میں الائنس بن رہے جو آپ نے اوکاس سے اور اس کے علاوہ جو کوڈ ہے وہ بن رہا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا تو رکن ہے، لیکن انڈیا کو بھی کچھ وہاں پر خفت اٹھانی پڑی موڈی کو، اس لیے کہ اوکاس کو وہاں پر جو سب مرین والی ڈیل ہے یا جو نیوکلیئر سب مرین ملنے، اب انڈیا کو نہیں ملنے ہیں، وہ آسٹریلیا کو ملیں گے، وہ جاپان کو ملیں گے، ان کو نہیں ملیں گے. اب انڈیا کو صرف ابھی ایک اسٹریٹجک پارٹنر. اچھا، اس میں جو آپ نے بریگیڈیئر صاحب بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا آپ نے بریگیڈیئر صاحب کے جو افغانستان کی ریکگنیشن کے حوالے سے. طاہر خان صاحب، آپ افغانستان میں پچھلے دنوں میں بھی موجود تھے. طالبان کا جسچر آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کی باڈی لینگویج سے کیا اندازہ آپ لگا رہے ہیں کہ ریکگنیشن کے حوالے سے دنیا میں جس طرح ہم نے دیکھا انہوں نے ایک سفارتکاری بھی کی، ماسکو میں گئے، ماسکو سمٹ تھا، پھر وہ تہران بھی گئے، بیجنگ بھی گئے، ملاقاتیں بھی ہوئی. بیجنگ بھی اس وقت یعنی چائنا سپورٹ کر رہا ہے، ان کو ویکسینیشن بھی دی ہیں انہوں نے، مالی معاونت بھی ہو رہی ہے، دنیا کے دیگر ممالک بھی کر رہے ہیں. ریکگنیشن کے حوالے سے کیا واقعی طالبان کانفیڈنٹ ہیں؟ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کو خط بھی لکھا کہ ہمیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کا موقع دیا جائے. طالبان کو توقع تو ہے، لیکن اور دنیا کے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کو بھی دنیا کے جو خواہشات ہے تھوڑی سی یا مطالبات ہے یا تجاویز ہے ان کی طرف آنا پڑے گا.
اور یہ صرف دنیا کے نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان کا بھی جو انٹرویو حالیہ ایک انٹرویو میں تھا، اس میں بھی انہوں نے قسم کے اگر شرائط کہیں یا جو بھی تجاویز کہیں کہ جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، خواتین کا مسئلہ ہے، انکلوسیو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، تو کچھ تو طالبان کو ان چیزوں کی طرف توجہ اس لیے دینی پڑے گی کہ ایک تو یہ مشکل ہوگا طالبان کے لیے کہ وہ زیادہ عرصے تک خود ایک گروپ حکومت چلائے. ویسے بھی وہاں سوسائٹی کا جو ایک سٹرکچر ہے افغانستان کا، اس میں میرے خیال میں طالبان کو ضرورت ہے. اور جب وہ کیونکہ دیکھو نا کچھ چیزیں طالبان نے کی ہیں جو مشکل ان کے لیے ریکگنیشن بن رہا ہے. اسلامی امارت کی بحالی جو ہے ان کی مخالفت کی گئی ہے. گزشتہ سال کا قرارداد موجود ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا، اور اسی قرارداد کی بنیاد پہ اس سال مارچ میں جو ٹرائیکا پلس کی میٹنگ ماسکو میں ہوئی تھی پاکستان، روس، چین اور امریکہ کی، اس میں بھی مخالفت کی گئی تھی، لیکن طالبان نے اعلان کر دیا. اب ان کو حق بھی ہے، وہ کابل میں موجود ہے. پھر اپنے امیر کو امیر المومنین کا خطاب بھی دے دیا. اور اسی طرح ابھی تک جو حکومت طالبان تو کہتے ہیں کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہے، اس میں دیگر اقوام اور دیگر وہ شامل ہے، لیکن میرے خیال میں طالبان کی اس دلیل سے دنیا شاید اتفاق نہ کرے. تو لہٰذا یہ بھی طالبان کے لیے ایک چیلنج ہوگا اگر وہ نرمی دکھاتے کہ نہیں دکھاتے. انٹرم سیٹ اپ میں ہے تو صحیح، کچھ لوگ تو ہیں انٹرم سیٹ اپ میں، ہم دیکھ رہے ہیں کابینہ میں شامل تو کیے گئے. دیکھو نا وہ تو ٹھیک ہے کہ اس میں تاجک بھی ہے اور اس میں ایک ازبک بھی ہے، لیکن میرے خیال میں دنیا اس کو تسلیم نہیں کری. ہزارہ تو اس میں نہیں ہے، اور جو تاجک 2 ہے اور ایک ازبک اگر ان میں ہے تو ان کے اپنے لیڈرز ہیں اور بڑے سینئر لیڈرز ہیں. عبدالسلام حنفی ہے یا قاری فصیح الدین جو اس کے آرمی چیف ہے. تو یہ اب یہ ہے کہ طالبان کو اگر دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے. پھر خواتین کا دیکھو نا، ابھی تک خواتین کے حوالے سے ان کی پالیسی کا اعلان نہیں ہوا. پرائیویٹ اس میں جا رہی ہے خواتین، بالکل جا رہی ہے، میڈیا میں جا رہی ہے. ابھی چند دن پہلے شمشاد ٹی وی پہ جو ذبیح اللہ مجاہد کا خاتون اینکر نے انٹرویو کیا. لیکن جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس میں ابھی وہ خواتین کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. جو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے اس میں خواتین ماں سوائے صحت کے شعبے کے خواتین کو ابھی انہوں نے پالیسی نہیں بنائی. تو وہ کہہ رہے کہ ابھی وہ پالیسی بنا رہے ہیں. لیکن دنیا تو ایک چاہے گی کہ ان چیزوں کے حوالے سے ان کا فیصلہ جلدی ہو. نہیں ہوگا تو میرے خیال میں طالبان کو بریگیڈیئر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں دوبارہ ہوگی. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. جی بریگیڈیئر نذیر صاحب. مہربانی. جہاں تک یہ ریکگنیشن والا بڑا سوال ہے، لیکن میرے خیال میں کہ اس کو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ اگر دیکھ لیں تو وہ زیادہ پروڈنٹ اپروچ ہوگا بنسبت ایک وش لسٹ طالبان پر مسلط کرنا کہ اس طرح نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. دیکھ لو افغانستان کے مزاج کو دیکھنا چاہیے. وہاں پر صرف یہ نہیں کہ اسلامک پرسپیکٹیو ہے، اس کے علاوہ پختون کلچر ہے، اس کے علاوہ وہاں پر صدیوں پرانی ان کے ایک ٹرائب سوسائٹی ہے اور وہاں پر ان کے اپنے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن بھی ہے. تو یہ جس طرح پوٹن صاحب نے کہا تھا کہ ہر ملک اپنا جو ان کے سٹینڈرز ہیں وہ دوسرے ملک پر مسلط نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ریکگنیشن کا تعلق ہے تو دیکھ لو ڈکٹیٹر جب آتے ہیں تو یہ امریکہ یہی یورپ ان کو ریکگنائز کر لیتے ہیں. کرزائی جب آیا تھا تو کیا وہ ووٹوں سے آیا تھا؟ یہ حقوق کے ذریعے آیا تھا، اس کو بھی ریکگنائز کروایا گیا تھا. کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ عمر خان صاحب آپ اس پہ ایک جملہ، کیونکہ وقت 30 سیکنڈ میرے پاس رہ گئے. عمر خان صاحب یہ صرف بتائیے گا کہ ابھی اس وقت طالبان کو ڈکٹیٹ کرنا یا طالبان کو ڈائریکشن دینا، کیا طالبان تسلیم کر لیں گے؟ بالکل، طالبان نے صاف کہا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی کسی کا بھی مطالبہ جو غیر شرعی ہوگا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور دنیا جتنی جلد ہی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لے اتنا دنیا کے امن کے لیے اور افغانستان کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے اب عقل اور سمجھداری کا جو تقاضا ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ طالبان افغانستان میں رہیں گے. اور یہ جو اسلامی امارات افغانستان ہے، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ اس کو دوام بخش دے. آمین. اور عمر خان صاحب یہ ایک بات آپ نے بڑی اہم کی. طاہر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ٹائٹ سید نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمر خان علی شیرزئی صاحب ایک بات یہاں پہ ضرور کہیں گے، افغانستان کا استحکام ہمارے لیے ضروری ہے. افغانستان میں جو بھی حکومت ہو وہ انسانی حقوق کی بات کرے، ہم بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ابھی ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے،
مزید خون خرابے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر بہت مشکل سے قابو پایا گیا۔ اتنے بڑے بڑے آپریشن ضرب رد الفساد، خیبر 1، خیبر 2، راہ نجات، کامبنگ آپریشنز کیے گئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جائے، ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جس کو پوری دنیا بھی تسلیم کرے اور پاکستان بھی تسلیم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔